اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذاکم منہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے اور بھولا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفر نہ کیا جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر نہیں سکتا جیسے اس نے ڈرنے کا حق ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا کے معنی یہ ہیں کہ اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا اسلام ہی پر خاتمہ ہو، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عادت قرار دے لی ہے کہ جو شخص جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسی کے مطابق اسے موت آتی ہے، اور جس شخص کی جس حالت میں موت آئے اسی کے مطابق اسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف زندگی بسر کریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد کی روایت کو بیان کیا ہے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک چھڑی بھی تھی۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی اور فرمایا، اگر جہنم کے توہر کے درخت کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو وہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی زندگی تلخ کر دے گا، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی توہر ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ میں اللہ کی رسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، جیسا کہ اس کے کچھ بعد ایک آیت اس میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ اس نے چمٹے رہے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یعنی عہد و ذمے میں آ جائیں۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور متفرق نہ ہونا میں اللہ تعالیٰ نے اجماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ بہت سی حدیث مبارکہ میں بھی اختلاف و انتشار کی ممانعت اور اتفاق و اتحاد کا حکم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے، 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے، اور تمہارے لیے پسند یہ فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، اور جن کو اللہ تعالیٰ تمہارا حکمران بنا دے ان کی خیر خواہی کرو۔
جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زمانہ جہلیت میں ان کے مابین بہت سی جنگیں، شدید عداوت، کینہ پروری اور نفرتیں تھیں، جن کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں اور لڑائی جھگڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کو لوگوں کو مشرف با اسلام ہو گئے تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ انفال میں، وہی تو ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، اور البتہ اللہ ہی نے ان میں الفت پیدا کی ہے۔ یہ لوگ اپنے کفر کے سبب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا لیا اور ایمان کی ہدایت سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی طرف ارشاد فرمایا جب ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ پر اس وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق کچھ لوگوں کو زیادہ حصہ دے دیا ہے، تو آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی۔ تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، اور تم فقیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا۔ اب جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تو اس کے جواب میں وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔